قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کے عیبوں پر پردہ رکھ لے گا۔ اور یہ بھی آتا ہے حدیث پاک میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے کو بلائے گا اور اس کی پشت کے اوپر اپنا بے مثال دست قدرت رکھے گا۔ پھر مالک الملک پوچھے گا، بتا کیا تو نے یہ گناہ کیا؟ جی مولا کیا۔ کیا تو نے یہ گناہ کیا؟ جی مولا کیا۔ کیا تو نے یہ گناہ کیا؟ جی مولا کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا، جا، میں نے دنیا میں تیرے عیبوں پر پردہ رکھا، آج میں تجھے قیامت میں رسوا نہیں ہونے دوں گا، میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ یہ اللہ ہے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے، پردے پاؤں اس کے کہ ہم دوسروں کے عیب ڈھونڈنے دیکھیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آتے، آپ میرے نبی کی سیرت پڑھ کر تو دیکھیں، آ کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف گناہ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک فرمائیں، میرے اوپر قرآن اور شریعت کی حد نافذ فرمائیں۔ لیکن میرے محبوب کو دیکھیں، حضور یوں منہ پھیر لیتے ہیں، آقا منہ پھیر لیتے ہیں، جس طرف آقا رخ کرتے ہیں پھر وہ ادھر سے آ جاتا ہے اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے یہ جرم کیا ہے، میرے اوپر اللہ کی حد نافذ فرمائیں۔ میرے آقا پھر رخ پھیر لیتے ہیں اور پھر وہ آگے آتا ہے، پھر آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے میں نے اللہ کی حد توڑ دی ہے، میرے اوپر حد نافذ فرمائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر رخ پھیر لیتے ہیں۔ تیسری یا چوتھی دفعہ جب وہ بندہ آتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی یہ نہ کہتے کہ ٹھیک ہے لے جاؤ اس کو سنگسار کر دو یا اس کو کوڑے مار دو، بلکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہو کر کہتے کہ اشربتا، کیا تو نے شراب تو نہیں پی رکھی؟ کیا تو نے نشہ تو نہیں کر رکھا؟ یار اتنا کریمی۔ پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بندہ آنے والا کہتا ہے، یا رسول اللہ نہیں میں نے شراب نہیں پی، نشہ نہیں کیا۔ پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، انت مجنون، کہتے تو کملا تے نہیں؟ اور پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے بندے کو بلاتے اور پوچھتے کہ اس کا منہ سونگو، کہ اس کے منہ سے نشے کی بو تو نہیں آ رہی؟ وہ بندہ سونگتا، اس کے منہ سے نشے کی بو نہیں آ رہی۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے گواہی لیتے، کیا اس کو چیک کرو یہ مینٹلی اپ سیٹ تو نہیں؟ یار 4 دفعہ اعتراف ہو جائے اور پھر بھی جو تفتیش کرے کہ یار کہیں اس نے کسی بہانے سے بچ جائے، کسی بہانے سے بچ جائے، کسی بہانے سے بچ جائے، جو ایسے یہاں مجرم کو ملتی ہیں پناہیں بھی جزائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو۔ کل بیٹھے دیکھ رہے تھے ایک مولوی صاحب بڑی لمبی داڑھی والے جائیداد کی خاطر اپنے بھائی کو قتل کر دیا، ٹکوں کی خاطر۔ ادھر دیکھیں اتنے بڑے جرم ہیں، اتنے بڑے گناہ ہیں، اتنے بڑے پاپ ہیں، لیکن پھر بھی بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اب ایک بندے کو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے 4 دفعہ اقرار کیا۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھو اس نے شراب تو نہیں پی، چیک کرو اس کو۔ پھر گواہی لی، یہ دیوانہ تو نہیں ہے۔ پھر اس کو حد نافذ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اب جب حد نافذ کرنے کے لیے بھیجا نا تو اسے سنگسار کیا جا رہا تھا۔ سنگسار جب کرتے ہیں تو پتھر مار مار کر
اسے مارا جاتا ہے۔ جب اسے پہلے تو آ گیا نا بھی میں قیامت کے عذاب سے بچ جاؤں، یہاں مجھے تکلیف جو ہوتی ہے ہو جائے اور یہاں کی تکلیف برداشت کر کے مر جاؤں، وہ اچھا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈر جاؤں، بچ جاؤں۔ لیکن جب پتھر پڑے نا تو تکلیف ہوئی، درد ہوا، پھر دوڑا تو ایک آگے صحابی آ رہے تھے، اونٹ کے سر کی ہڈی پڑی ہوئی اس نے دیکھی، اس نے اٹھا کر اس سزا یافتہ کو، جس کو سزا ہو رہی تھی، ماری۔ جب وہ لگی تو وہ گر گیا، پھر اسے پتھر مار مار کر اسے مار دیا گیا۔ اب جس نے ہڈی ماری نا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں بھاگ رہا تھا، میں نے ہڈی مار کر گرا دیا، پھر اس کو پتھر برسا کر اسے مارا گیا۔ میرے نبی رحمت نے فرمایا جب وہ بھاگ رہا تھا تو نے بھاگنے کیوں نہیں دیا؟ جب وہ بھاگ رہا تھا تو نے بھاگنے کیوں نہیں دیا؟ یار یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ حسین پہلو ہے۔ یہاں پر تو یہ کہتے ہیں نا کہ جناب اسلام ڈانگ کے زور پر پھیلا، ڈنڈے کے زور پر پھیلا۔ یارو اگر میرے پاک نبی کی سیرت پڑھنی ہے نا تو پڑھ کر دیکھو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔